اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ مدیحہ الیاس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 10 کلاس کی کتاب ترجمہ القرآن المجید میں جو صورتیں دی گئی ہیں ان کا ترجمہ کریں گے۔ ویسے تو ترجمہ القرآن المجید میں بہت سی صورتیں دی گئی ہیں، لیکن جن آیات کا ترجمہ کرنا ہے وہ چند صورتیں ہیں، اور ان میں سے بھی چند آیات ہیں جن کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، اور انہی میں سے پیپر میں انشاءاللہ تعالی آئیں گی۔ ایک ٹوٹل 5 آیات آئیں گی، اور ان میں سے آپ نے کوئی سی 3 آیات کا ترجمہ کرنا ہوگا، اور ہر آیت 5 نمبر کی ہوگی۔ اس طرح آپ کے ٹوٹل 15 نمبر ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ الانعام سے۔ اس کی جو آیات ہیں وہ 151 سے لے کر 153 تک ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب مت جاؤ، اور ان میں سے ظاہر ہے جو پوشیدہ ہے، اور ناحقن اس کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اور قریب مت جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقہ سے جو بہت اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو۔ ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، اور جب بھی بات کرو تو عدل کرو، اگرچہ کوئی رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک یہ ہے میرا سیدھا راستہ، پس اس کی پیروی کرو، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، نہ وہ تمہیں اس اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کی وہ تمہیں وصیت فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ آگے سورت نمبر 2 ہے سورۃ الاعراف۔ اس کی جو آیات ہیں وہ 157 سے 158 تک ہیں۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ ترجمہ: جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہیں، جنہیں وہ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں تورات انجیل میں، وہ نبی انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائیوں سے روکتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان سے ان کے بوجھ اتارتے ہیں، اور وہ توق بھی جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ پس وہ لوگ ان پر ایمان لائے اور جنہوں نے ان کی تعظیم کی اور ان کی مدد کی، اور اس نور
یعنی قرآن کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ ترجمہ: آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے، اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زندگی اور موت دیتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، جو خود بھی اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پائے۔ آگے سورۃ نمبر 3 نحلی، اس کی جو آیات ہیں وہ 89 سے 90 تک ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ: اور جس دن ہر امت میں ان پر ایک گواہ، انہی میں سے ہم اٹھائیں گے، اور ہم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ترجمہ: بے شک اللہ حکم فرماتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو حقوق دینے کا، اور وہ منع فرماتا ہے بے حیائی سے اور برائی اور ظلم و سرکشی سے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آگے سورۃ نمبر 4 ہے بنی اسرائیل، اس کی آیات 23 سے 40 تک ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ترجمہ: اور آپ کے رب نے حکم فرمایا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو انہیں اف تک نہ کہنا، اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، اور ان سے ادب سے بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ترجمہ: اور شفقت کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی سے جھکے رہو، اور دعا کرتے رہو، اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ ترجمہ: تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہو جاؤ تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ اور رشتہ داروں کو اس کا حق ادا کرو، اور مسکین اور مسافر کا حق بھی، اور فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اور اگر تمہیں منہ پھیرنا پڑے اور ان مستحقین سے اپنے رب کی رحمت سے خوشحالی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہے، تو ان سے نرمی کی بات کہہ دیا کرو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔
اور اپنا ہاتھ نہ اپنے گردن سے باندھا رکھو کہ کنجوس بن جاؤ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دو ورنہ ملامت زدہ تھکے ہارے رہ جاؤ گے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ وَإِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں رزق عطا فرماتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ ایک کھلی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا۔ اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور جسے ظلم سے قتل کیا گیا تو ہم نے اس کے وارث کو قصاص کا اختیار دیا ہے، تو چاہے کہ وہ قتل میں حد سے آگے نہ بڑھے، بے شک اس کی مدد کی گئی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ ترجمہ: اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقہ سے جو یتیم کے لیے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا قِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور ناپ تول کو پورا کرو جب بھی ناپو اور سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو، یہ طریقہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، بے شک نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔ ترجمہ: ان سب باتوں کا برا پہلو تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ ترجمہ: یہ حکمت کی ان باتوں میں سے ہیں جو آپ کے رب نے آپ پر وحی فرمائی ہیں، اور اسے مخاطب اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ تو ملامت کیا ہوا، دھکتارا ہوا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ ترجمہ: کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا ہے اور اپنے لیے اس نے فرشتوں کو بیٹا بنا لیا ہے؟ یقیناً تم ضرور بڑی سخت بات کہہ رہے ہو۔ آگے سورۃ الکہف ہے، اس کی جو آیات ہیں وہ 1 سے لے کر 12 تک اور 110 ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندہ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔
ترجمہ: یہ کتاب بالکل سیدھی ہے تاکہ وہ لوگوں کو اس اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو خوشخبری دے جو نیک اعمال کرتے ہیں، بے شک ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ ترجمہ: جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بہت بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ترجمہ: تو شاید آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں، افسوس کرتے ہوئے۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ترجمہ: بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اسے اس دن کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ اور جو کچھ اس زمین پر ہے یقیناً ہم اسے مٹا کر صاف چنیل میدان بنانے والے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ترجمہ: کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ بے شک کہف غار اور رقیم کہنے والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھی؟ اذا آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ترجمہ: یاد کیجیے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی مہیا فرما۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا۔ ترجمہ: اور ہم نے غار میں ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا کئی سال تک، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ اختلاف کرنے والے ان دونوں گروہوں میں سے کون صحیح شمار کر سکتا ہے اس مدت کا جو وہ غار میں ٹھہرے تھے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ ترجمہ: آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میں تو تمہارے ہی جیسا بشر ہوں، البتہ میری صرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سورۃ المؤمنون۔ اس کی جو آیات ہیں وہ 1 سے 11 تک ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ ترجمہ: یقیناً ایمان والے کامیاب ہوں گے جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں اور وہ جو بیکار باتوں سے دور رہنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا کنیزوں کے جن کے وہ مالک ہیں تو ان پر کوئی ملامت نہیں، لہذا جو ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ چاہے تو وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔
والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک هم الوارثون والذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو جنت فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آگے سورۃ الزمر ہے، اس کی جو آیات ہیں وہ 7 سے 14 ہے اور 51 اور 53 ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور تم ناشکری کرو گے تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا۔ اگر تم شکر کرو جو وہ تمہارے لیے اسے فرماتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف واپس جانا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ بے شک وہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ ترجمہ: اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک بنا لیتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کے راستہ سے گمراہ کرے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، تم اپنے کفر سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، بے شک تم جہنم والوں میں سے ہو۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما ويحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هو يستوي الذين يعملون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ ترجمہ: کیا کافر بہتر ہے یا جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں اور کبھی قیام میں آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے؟ آپ فرما دیجئے، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ نصیحت تو بس وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب۔ ترجمہ: آپ فرما دیجئے، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي۔ ترجمہ: آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں ڈرتا ہوں ایک برے دن کے عذاب سے۔ آپ فرما دیجئے، میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اپنے دین
دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اور آپ خاتم النبیین فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آگے سورۃ الشورى ہے، اس کی 23 آیت ہے اور 37 سے 38 تک آیات ہیں۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ ترجمہ: یہ ہے وہ فضل جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر قرابت کی محبت کے سوا کوئی اجر نہیں مانگتا، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت قدردان ہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربهم اقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون۔ ترجمہ: اور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ تو حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔